حضرت بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بریلی شریف میں عید کا اعلان نہیں ہوا تو کوشامبی میں کیسے اعلان کر دیا گیا، اس کی وضاحت فرما دیں۔ کوشامبی میں اعلان اس لیے کر دیا گیا ہے کہ خود اعلیٰ حضرت امام محمد رضا علیہ الرحمہ جو بریلی شریف کے ہیں، انہوں نے خود فرمایا کہ جہاں 7 طریقوں میں سے کسی طریقے سے چاند ثابت ہو جائے، جس کو طریقے موجب اور طریقے شرعی کہتے ہیں، تو وہاں عید کی جائے، روزہ رکھا جائے، جیسا کہ ابھی میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ ہی کے رسالات طرق اس بات ہلال سے پڑھ کے تفصیل سے سنایا۔ تو جب اعلیٰ حضرت خود فرما رہے ہیں کہ کتاب القاضی الی القاضی، اس کا مطلب بھی میں نے بتایا کہ ایک شہر کا قاضی شہر دوسرے شہر کے قاضی شہر کے لیے 2 گواہوں کے سامنے تحریر لکھے، اور اس کے بعد وہ 2 گواہ آ کر اس تحریر کی گواہی دیں تو ان پر عید کرنا واجب ہے، اور اگر روزہ ہے، روزے کا چاند تو روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو جب اعلیٰ حضرت جو بریلی شریف کے ہیں اور تمام اہل سنت، دنیا جہان کے تمام اہل سنت کے مجدد اعظم ہیں، تو جب اعلیٰ حضرت ہی نے فرما دیا کہ ان 7 طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی چاند جہاں ثابت ہو جائے وہاں عید کی جائے، تو اب یہ کہنا کہ بریلی شریف میں جب عید نہیں ہوئی تو یہاں کیوں ہو گئی؟ شریعت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بریلی شریف یا مدینہ شریف میں جب عید ہو جائے تو آپ کرو، اور جب بریلی شریف مدینہ شریف میں عید نہ ہو تو آپ نہ کرو۔ اعلیٰ حضرت نے صاف صاف فرمایا کہ چاند ثابت ہونے کے 7 طریقے ہیں، اس میں سے میں نے 7 کو آپ کو بتا دیا۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے کہیں فرمایا ہے کہ جب تک بریلی میں چاند نہ ہو جائے یا بریلی میں عید نہ ہو جائے تب تک آپ عید نہ کریں؟ کہ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ ہی نے خود یہ مسئلہ نہیں بتایا، تو اب یہ جو عالم نہیں ہیں لیکن عالم کا لباس پہنے پھر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بریلی میں جب چاند نہیں ہوا تو یہاں کیوں اعلان کیا جا رہا؟ سنیے ایک فتویٰ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا ہم اور سناتے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ قدیم جلد نمبر 4 پہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے ائمہ کے مذہب صحیح معتمد میں دربار ہلال رمضان و عید فاصلہ بلاد کا اصلاً اعتبار نہیں، مشرق کی رویت مغرب والوں پر حجت ہے و بالعکس۔ ہاں دوسری جگہ کی رویت کا ثبوت بروجہ صحیح شرعی ہونا چاہیے۔ اس عبارت میں صاف صاف اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں، جو فتاوی رضویہ قدیم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 567 پر سے شروع ہے اخیر سے، اور 568 پہ یہ ختم ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے صاف صاف فرما دیا۔ اسے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ کہیں تو چاند نہیں ہوا یا امجدیہ گھوسی ہی میں کیوں ہو گیا، تو دیکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فاصلہ بلاد کا اصلاً اعتبار نہیں، مشرق کی رویت یعنی پورب کے کونے میں اگر چاند دیکھا گیا اور پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا گیا تو وہ مغرب والوں پر حجت ہے، یعنی پچھم کے کونے والوں کے لیے وہ دلیل اور حجت ہے۔ وہ بالعکس، اب بالعکس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پچھم کے کونے میں چاند دیکھا گیا اور پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا گیا تو پورب کے کونے والوں کے لیے یہ چاند حجت اور دلیل ہے، یعنی ان کے لیے بھی روزہ کا ہے تو روزہ رکھنا اور عید کا ہے تو عید کرنا لازم ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ بیان فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت، ہاں دوسری جگہ کی رویت کا ثبوت بروجہ صحیح شرعی ہونا چاہیے، یعنی جو 7 طریقے بتائے گئے ہیں ان طریقوں میں سے کسی طریقہ سے چاند ثابت ہو جو شرعی طریقے ساتھ بتائے گئے ہیں۔ تو ہمارے کوشمبی میں کتاب القاضی الی القاضی یعنی بنارس کے قاضی شہر نے ہمارے نام سے جو ہے تو تحریر لکھی اور اس پر 2 لوگوں کو گواہ بنایا اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس بھیجا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اور لوگ تو صرف 2 گواہ بھیجتے ہیں، مگر ہم نے باشرات 4 گواہ بھیجے اپنی گاڑی سے، الحمدللہ وہ 4 ابھی باحیات ہیں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ صلح کلیوں نے
پہلے تو یہ اڑایا کہ حضور محدث کبیر شہزادہ صدر الشریعہ حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب مدظ اللہ العالی نے اپنے اعلان سے رجوع فرما لیا ہے، جس سے بہت سارے اپنے اہل سنت و جماعت کے جو عوام ہیں ان کو بھی بڑی بدگمانی ہو گئی اور بڑے کثرت سے فون آنے لگے، اور دارالقضاء میں اس وقت سے لے کر صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اجالا ہو گیا، اور پھر تقریباً 8-9 بجے تک میرے پاس فون اس بدگمانی کے تعلق سے آتے رہے۔ میں یہی جواب دیتا رہا اور آج بھی یہی جواب دیتا ہوں کہ میں نے اسی وقت حضور محدث کبیر کے دارالقضاء اور امجدیہ مدرسہ امجدیہ گھوسی سے میں نے رابطہ کیا اور تحقیق کی، تو ہر بار مجھے یہی جواب دیا کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ آزاد خیالوں اور گمراہوں کا پروپیگنڈا اور شرارت ہے۔ اس کے بعد جب پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ امجدیہ کے تعلق سے جو آزاد خیال خبر اڑا رہے ہیں وہ غلط ہے، تو پھر یہ اڑایا کہ قاضی شہر بنارس نے اپنی تصدیق سے رجوع کر لیا ہے۔ اس کے بعد پھر میرے پاس فون آنے لگے، میں نے بنارس سے تحقیق کی دارالقضاء سے، تو قاضی شہر بنارس نے فرمایا کہ ہم نے رجوع نہیں کیا ہے اور چاند شران ثابت ہو گیا ہے، رجوع کا کیا سوال۔ تو اس کے بعد پھر جب ہم نے لوگوں کو جواب دینا شروع کیا اور تمام خبریں پہنچی، ایک صاحب نے میری گفتگو ریکارڈ کر کے چلا دیا، اچھا کیا انہوں نے۔ اس کے بعد پھر جب پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ قاضی شہر بنارس نے رجوع نہیں کیا، تو پھر صلح کلیوں نے یہ خبر چلائی، اور یہ صلح کلی مطلب یہاں کے نہیں بلکہ جو ہے تو کوشمبی، الہ آباد، بھدوہی، بنارس، اعظم گڑھ تک کے صلح کلی پوری طاقت لگائے ہوئے تھے کہ کس طرح لوگ بدگمان ہو جائیں اور عید کے دن جو روزہ رکھنا حرام ہے اس ایک حرام کام میں لوگ مبتلا ہو جائیں۔ تو پھر یہ اڑانا شروع کیا کہ مفتی خوشنود عالم صاحب نے اپنی تصدیق سے رجوع کر لیا، آپ حضرات کل روزہ رکھیں۔ پھر میرے پاس فون آنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد میں نے جواب دیا کہ یہ بھی جو ہے آزاد خیال اور صلح کلیوں کا پروپیگنڈا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کل عید ہے، شرعی طریقے سے کتاب القاضی علی القاضی شرعی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اور میں نے 4 گواہوں کو بھیج کر، اور چاروں باشرہ گواہ ہیں اور ابھی بھی الحمدللہ باحیات ہیں، اور اللہ کرے کہ ان کی عمر دراز ہو، اور وہ چاروں آ کر میرے دارالقضاء میں روبرو شہادت دی، گواہی دی، اور جب دارالقضاء میں میرے سامنے گواہی دی گئی تب ان 4 گواہوں کے علاوہ اور کئی لوگ تھے، اور وہ سارے ثبوت موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ خبر اڑائی گئی کہ مفتی خوشنود عالم صاحب تو یہاں کوشمبی میں ہیں ہی نہیں، وہ تو دلی میں ہیں، اور پھر چاند کا اعلان کیسے ہو گیا؟ تو اس کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں دارالقضاء 29 رمضان المبارک کو اپنے کوشمبی میں پہنچا ہوں، تو اس سے پہلے میں چونکہ میرے ایک محمد اویس خوشنودی قادری وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں مٹی میں چونکہ شریک نہیں ہو سکا، اس لیے میں ان کے گھر پہ اصالِ ثواب کے لیے گیا، اور عصر کی نماز کراری میں نے پڑھا ہے، اور میرے ساتھ میرے لڑکے محمد میاں قادری بھی تھے، اور محمد اویس صاحب کے پورا گھر مجھ سے مرید ہے، اور اس وقت ان کے بھائی محمد شعیب اور ان کے بہنوئی اور ان کے والد صاحب اور شیخ محمد مختار صاحب اور کئی لوگ اس طرح سے موجود تھے، یہ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ میں کراری میں عصر کی نماز پڑھا، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد محمد اویس صاحب کو میں نے اصالِ ثواب کیا، اور اس کے بعد میں اپنے دارالقضاء گوارہ طیب پور پہنچ گیا۔ اور اس کے بعد اب یہ خبر اڑائی جا رہی ہے کہ جب بریلی شریف میں چاند نہیں ہوا تو پھر جو ہے تو کوشمبی میں کیسے ہو گیا؟ کیا کوئی ایسا شرعی طریقہ ہے کہ پہلے بریلی شریف میں چاند ہوگا اس کے بعد پوری دنیا میں چاند ہوگا؟ اگر ہے تو سامنے آ جاؤ۔ میں آزاد خیال صلح کلی، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو صلح کلی کہنے کا بھی کوئی مطلب نہیں، اب تو کھلے دیوبندی ہو گئے ہیں یہ بدعقیدے۔ تو میں بار بار ان لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ تم سامنے آ جاؤ ہمارے، تم چاہے اس مسئلے پر مجھ سے مناظرہ کر لو،
جس مسئلے پر تم پر فتویٰ لگا ہوا ہے، ہمیں حیرت ہے کہ بریلی شریف کا حوالہ وہ لوگ دے رہے ہیں جن پر بریلی شریف سے باقاعدہ صلح کلیت اور بدعقیدگی کا فتویٰ لگا ہوا ہے، تو بریلی شریف کا ایک فتویٰ یہ نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ ان کے خلاف ہے، اور دوسرا فتویٰ یہ مانیں گے کیونکہ وہ ان کے نفس کے مطابق اتفاقاً ہو گیا۔ اب جو ہے تو قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مولانا مفتی حضور اسجد رضا صاحب مدد اللہ العالی کی باقاعدہ ماشاءاللہ ریکارڈنگ آ گئی ہے، جس میں انہوں نے مسئلے کی وضاحت کر دیا ہے کہ یہ شرعی مسئلہ ہے اور اس کو فتنہ فساد کی آماج گاہ نہ بنایا جائے، اور جہاں پر شرعی طریقے سے سنی صحیح العقیدہ قاضی شہر نے اعلان کیا وہاں کے لوگ عید کریں، اور جہاں چاند ثابت نہیں ہوا شرعی طریقے سے وہاں کے لوگ عید نہ کریں۔ تمام مسلمانوں نے اہل سنت کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جن جن علاقوں میں سنی صحیح العقیدہ قاضی کے سامنے رؤیت ہلال عید کی شرعی شہادت گزری اور انہوں نے کل یعنی بروز جمعرات عید منانے کا اعلان کر دیا، ان علاقوں کے سنی مسلمان کل عید منائیں اور انہیں کل روزہ رکھنا ممنوع و ناجائز ہے۔ تو اب اس کے بعد دیکھیے اب یہ کیا اڑاتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ بدعقیدہ صلح کلی ہمارے ایمان کے بھی دشمن ہیں، ہماری جان کے بھی دشمن ہیں، اور ہمارے اعمال کے بھی دشمن ہیں، ہمارے روزہ کے بھی دشمن ہیں، ہماری نماز کے بھی دشمن ہیں، ہماری عید کے بھی دشمن ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کے قاضی شہر ہیں، ہمارا اعلان اہل سنت و جماعت کے لیے تھا اور ہے، اور آئندہ بھی جب تک میں باحیات ہوں انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کی خدمت کرتا رہوں گا، اور صلح کلیوں کے خلاف باقاعدہ بریلی شریف سے فتویٰ چکا ہے کہ یہ بدعقیدہ ہیں اور ان کا بائیکاٹ لازم ہے، لہذا صلح کلیوں کے بہکاوے میں آپ حضرات ہرگز نہ آئیں۔ تمام شکوک و شبہات کا ازالہ میں نے اس لیے کر دیا تاکہ آپ حضرات کی سماعت تک ہماری ریکارڈنگ، ہماری باتیں پورے طور پر پہنچ جائیں۔ اب دیکھیے کہ وہ بریلی شریف میں تو چاند نہیں ہوا، وہاں عید نہیں ہوئی، تو یہاں کیوں؟ یہ تو کر چکے، حالانکہ 7 طریقے جو میں نے بتایا اس میں سے کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جب تک بریلی میں نہ ہو جائے تب تک دوسری جگہ نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا کہ جہاں شرعی طریقے سے چاند ثابت ہو جائے وہاں عید ہو، اور جہاں چاند ثابت نہ ہو وہاں عید نہ ہو۔ اب دیکھیے یہ صلح کلی اب کیا اڑاتے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی انجام تک پہنچا دیا جائے گا اور جواب ہم علمی و تحقیقی دیتے رہیں گے۔